بہت بڑے میدان میں ایک وسیع و عریض چبوترے پر ایک طویل مجسمہ ایستادہ تھا جس کے قدموں میں بے شمار پھول پڑے ہوئے تھے، عام سے خدو خالی ہوئے۔ یہ دیوی اشتہار کا مجسمہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دیوی اشتہار ہے، ایک کامسی عورت۔ اس کے آگے لکڑی کے گول گول میز نماز تختے رکھے ہوئے تھے، ہر تختے کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص ان پر بار بار کچھ چھڑک رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، وہ مریسی تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ مریسی نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہاں بے شمار لوگ جمع تھے، جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ رات میں دن کا سماں تھا کہ یکا یک ڈھول بجنا شروع ہو گئے۔ ان کی تھاپ میں عجیب سا جذباتی آہنگ تھا۔ ذرا دیر بعد یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھول کی تھاپ پر خود بخود قدم اٹھ رہے ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود سبھی لوگ تھرکنے لگے۔ اچانک ایک طرف سے خلخال نمودار ہوا۔ وہ کسی جانور کی کھال کا لنگوٹ باندھے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں عجیب سی چمکتے ہوئے پتھروں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ وہ کئی لوگوں کے جلوں میں آیا اور آتے ہی دیوی کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈھول بجنا بند ہو گئے۔ سارا مجمع خلخال کی تقلید میں جھک گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس دیوی کے لیے لوگ قربان ہوتے تھے۔ آخر اس عام سی صورت میں ایسی کیا بات تھی کہ لوگ اس کے لیے زندہ جل مرتے تھے؟ ان کے دل کی آگ بدن کے جلنے کی آگ سے کہیں فروزہ تر تھی۔ میں نے سنا تھا کہ لیلی کالی تھی رات کی طرح اور مجنوں بےحد خوبصورت تھا، لیکن اس کے عشق کی داستان نے ایک دنیا کو صدیوں سے اپنا اسیر کیا ہوا تھا۔ کیا محبت حسن و عشق کا کھیل ہے؟ کیا عام سی صورت عشق کے پیمانے پر پوری اترتی ہے؟ اور کہیں یہ عشق ضد تو نہیں تھا، نارسائی کا کرب، ناقابل حصول کی اذیت و جنجلاہٹیں عشق کا روپ تو نہیں دھار لیتی؟ دیوی کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا خیال بے حد درست لگا۔ جہاں ذرا دیر پہلے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، وہاں اب اتنی خاموشی تھی کہ مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سمانیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کو شاید کسی دوسری جگہ رکھا گیا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر نکلی تو پھر واپس نہیں آئی تھی۔ میں اس وقت بانس کے ایک مضبوط پنجرے میں بند تھا۔ آہستہ آہستہ خلخال نے دیوی کے حضور سے اپنا سر اٹھایا اور بلند آواز میں بولا، آج 7 کنوارے جوان اپنی دیوی، اپنی محبت کے آگے قربانی پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ دیوی یہ نذرانہ قبول کرے۔ خلخال کے اٹھتے ہی سب اٹھ گئے، لیکن اس وقت بھی خاموشی برقرار رہی۔ پھر اچانک ڈھول پوری قوت سے بجنے لگا۔ لوگ درمیان سے چھٹ گئے اور ان کے درمیان سے قبیلے کا سردار شمشاد چلا آ رہا تھا۔ وہ بھی خلخال کی طرح کسی جانور کی کھال کا لنگوٹ باندھے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر دانت کی گول پٹی تھی جس میں ایک سیاہ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں سفید رنگ کے چمکدار کنگن تھے۔ اس کا بلند قد اسے دیگر لوگوں سے ممتاز کر رہا تھا۔ وہ دیوی کے چبوترے پر چڑھ گیا اور وہاں موجود سیاہ پتھر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارا مجمع اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ میرے قبیلے والوں، اٹھ جاؤ، شمشاد کی پائیدار آواز گونجی۔ آج خوشی کا موقع ہے۔ 7 جوانوں نے اپنی پوجا مکمل کر لی ہے اور اب وہ دیوی کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں تمہارے سامنے ان سے ان کی آخری رضا پوچھتا ہوں۔ اے جنات، تم کھڑے ہو جاؤ۔ سردار نے ایک شخص کو مخاطب کیا اور لکڑی کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھے شخص میں سے دائیں طرف کا پہلا شخص کھڑا ہو گیا۔ اے جناب، بتا، تو قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میرے سردار، جناب نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کو تعظیم دی اور کہنے لگا، میں خوش قسمت ہوں کہ جلد سے جلدی دیوی کے حضور پہنچ جاؤں گا۔ میں نے دیوی کے عشق میں خود پر تمام دنیا کی خوشیاں ترک کر دی، حسین عورتوں کو ٹھکرا دیا۔ اے سردار، میرے خون سے میری محبت دیوی کو سرخ کر دیا جائے، میرا دل نکال کے دیوی کے قدموں میں ڈال دیا جائے، اور میری آنکھوں کو دیوی کے پیروں سے رگڑا جائے، اور میرے خون کے ایک ایک قطرے سے میری محبوبہ کے مجسمے کو سرخ کر دیا جائے۔ جنات بڑے جوش، بڑے جذبے سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اور تم؟ سردار شمشاد نے باقی لوگوں کو مخاطب کیا۔ جنگیاد، اے فریاد، اے خلشاد، اے قطسور کے ماہر شکاری جھلاد، اے تیر انداز سنگیاد، اے تیز نظر والے شمیاد، کیا تم سبھی ایسے جذبات رکھتے ہو؟ ہاں سردار شمشاد، انہوں نے بیک وقت کہا، آج ہماری زندگی کا کامیاب دن ہے۔ ہم اپنی محبوب کے قدموں کو، اس کے رخساروں، شانوں اور زلفوں کو اپنے خون سے غسل دیں گے۔ بس ہماری قربانی قبول کر لیں، ہمیں اپنے عشق کے ایوان میں داخل کر لیں۔ وہ چپ ہو گئے تو سردار شمشاد نے قبیلے والوں کی طرف منہ کر کے کہا، اے قبیلے والوں، گواہ رہنا، دیوتاؤں کی سب سے حسین تخلیق، جس کو دیوتاؤں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، جو دیوتاؤں کو بھی پیاری ہے،
ان کی منظور نظر ہے۔ دیوتا جس کی محبت میں اپنے قوانین بدل دیتے ہیں، اسے ہمارے قبیلے کے بہترین نوجوان اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی خوشی اپنی مرضی سے۔ ہاں، ہم گواہ ہیں۔ مجمع جیسے عالم جنون میں چلایا، ڈول پیٹنے جانے لگے۔ اچانک کسی نے میرے پنجروں کو جھٹکا دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، 4-6 آدمی میرے پنجرے کو اٹھا کر آگے بڑھنے لگے تھے۔ ذرا دیر میں مجھے چبوترے کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرا پنجرا بھی وہاں پہنچا دیا۔ اس میں سمانیاں بند تھی۔ اس کے سینے اور نچلے حصے کو کسی جانور کی کھال سے ڈھانپا گیا تھا اور گلے میں کئی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ آج ایک کنواری اور ایک کنوارے کی قربانی بھی ہوگی، اچانک خلخال بلند آواز میں چلایا۔ مجمع نے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تیز اور نوکیلے لکڑی کے ڈنڈے زور زور سے للا رہے تھے کہ اچانک شمشاد نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ اے خلخال، تو رسم انجام دے، قربانی کا آغاز کر۔ پہلے میں، اے عظیم سردار، جنجال نے تیزی سے کہا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں، میرے بدن کی بوٹی بوٹی پھٹک رہی ہے، اپنی محبوبہ، اپنی دیوی کے قدموں سے لپٹنے کے لیے۔ اے خلخال، میرے قبیلے کے عظیم جادوگر، دیر نہ کر، مجھے اس زندگی سے نجات دے، مجھے جلد سے جلد چمکتے خنجر سے اس زندگی سے نجات دے۔ میں دیوی کے عشق کے ایوان میں جلد از جلد داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اپنی قربانی نہیں بلکہ کسی نشاط انگیز سفر کے لیے تڑپ رہا ہو۔ سردار شمشاد نے اشارہ کیا۔ خلخال نے مریسی کی طرف دیکھا۔ مریسی نے جلدی سے ایک تھال اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ خلخال نے اس میں سے ایک چمکتا ہوا خنجر اٹھایا۔ جنجال پھرتی سے آگے بڑھا۔ خلخال نے خنجر جھپٹا، اس کو نہایت بے تابی سے بوسہ دیا اور دوبارہ خلخال کے سپرد کر کے تیزی سے جا کر دائیں جانب کے پہلے لکڑی کی میز پر سر رکھ دیا۔ اب وہ مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لکڑی کا میز نما برتن اور اس برتن میں ایک مضبوط رسی دائیں بائیں بندھی ہوئی تھی۔ اچانک 2 لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے جنال کے پیروں کو رسی سے باندھا اور اوپری بندھی رسی پر اس پیروں سے بندھی رسی کو پھینکا اور دوسری طرف سے رسی کو کھینچنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں جنجال اس برتن کے عین اوپر لٹک رہا تھا۔ خلخال آگے بڑھا اور چلا کر کہا، میں اپنے قبیلے کے بہترین جوان جنجال کی قربانی دیوی کے اختیار حضور پیش کرتا ہوں۔ اے دیوی، جنال کی قربانی قبول کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیز دھار خنجر جنال کی گردن پر پھرتی سے چلا دیا۔ ایک ہی وار میں اس کی گردن نصف کٹ گئی۔ خون بھل بھل بہتا ہوا ایک برتن میں جمع ہونے لگا۔ باقی 6 جوان بے چینی سے چلانے لگے۔ میں نے غور کیا کہ آواز میں خوف نہیں تھا، عجیب قسم کی بے چینی تھی۔ اب میں، وہ چلا رہے تھے۔ خلخال نے بڑی تیزی سے خنجر کی نوک سے جنال کی دونوں آنکھیں نکالیں، پھر سینے کے وسط شگاف کر کے اس کا دل کھینچ لیا۔ پھر اس نے جنال کی آنکھیں اچھی طرح دیوی کی سنگی پیروں سے رگڑیں اور اس کا دل مجسمے کے قدموں میں رکھتے ہوئے برتن پر رکھ دیا۔ اس کا خون اکٹھا کر کے دیوی کے سر پر ڈالا گیا، جس سے دیوی کے بال سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد باری باری 6 نوجوانوں کو اسی طرح قربانی دی گئی۔ ان کی آنکھیں دیوی کے تلووں سے ملی گئیں اور دل دیوی کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ 14 آنکھیں، 7 دل اور خون سے بھرے ہوئے برتن دیوی کی نظر کر دیے گئے۔ ان کا سارا مجسمہ خون رنگ ہو گیا تھا۔ مجمع زور زور سے چلا رہا تھا۔ ڈول پوری قوت سے بج رہے تھے۔ فضا میں خون اور وحشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ میری طرف بڑھے اور مجھے پنجرے سے باہر نکال لیا۔ سمانیہ کو بھی پنجرے سے نکال کے دیوی کے قدموں میں بٹھا دیا گیا۔ چلو اب تم قربانی پیش کرو، سردار شمشاد نے چلا کے کہا۔ کس کی؟ میں نے گھبرا کے کہا۔ وہ جو تیرے سامنے ہے، خلخال چلایا۔ نہیں، میں ٹھٹک کے رک گیا۔ یہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، خلخال نے سفاکی سے کہا۔ میں نے سمانیہ کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ روشنی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ پھر میں نے دیوی کے مجسمے کی طرف دیکھا، خون کی سرخی میں رنگا دیوی کا دیو ہیکل مجسمہ، اس کی سنگی امیز آنکھیں، موٹے بھارے ہونٹ، سنگی زلفیں ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ چلو دیر مت کرو، کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کے آگے بڑھ گیا۔ کسی نے مجھے کھینچ کے اور آگے کر دیا۔ لے یہ خنجر اور دیوی کے لیے قربان کر۔ خلخال نے چمکتا ہوا خنجر میری طرف بڑھا دیا۔ میری نگاہ مریسی پر پڑی، وہ خاموش کھڑا تھا۔ اچانک اس نے نظر اٹھا کر مجسمے کی طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کر کے نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بے ساختہ دیوی کے مجسمے کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے مجسمے کو آنکھیں چپکتے دیکھا تھا۔ میں نے پھر مریسی کی طرف دیکھا۔ اس نے دوبارہ دیوی کے مجسمے کی طرف دیکھ کے نگاہیں جھکائیں۔ دیر نہ کر، سردار شمشاد چلایا۔ جلدی کر، جادوگر، خلخال نے چلا کے کہا۔ چل خنجر چلا، لڑکی کی قربانی کر۔
دیوی تیری قربانی کی منتظر ہے، خلخال کی باتوں سے بے چینی مترشا تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھ سے خنجر لے کر خود ہی سمانیہ کے حلقوم پر چلا دے، مگر شاید وہ رسم کے باعث مجبور تھا۔ میں نے مجسمے کی طرف نظر دی۔ دیوی کی آنکھیں روشن تھیں، ان میں چمک تھی، زندگی سے بھرپور حرارت اور جذبے سے بھری ہوئی آنکھیں جن میں بے پناہ شوق تھا۔ خون اب بھی مجسمے پر سے قطرہ قطرہ پھسل رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے بجلیاں کڑکنے لگی، فضا میں بادلوں کی گھن گرج سنائی دینے لگی اور دیوی کا سنگی مجسمہ جیسے تڑپنے لگا۔ دیوی دیوی! خلخال، سردار شمشاد اور قبیلے کے تمام لوگ خوف کے مارے سجدے میں گر پڑے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجسمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سنگی مجسمہ پگھل رہا ہو، پرت در پرت اتر رہا ہو۔ میں مبہوت کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجسمہ اپنی جڑ بدل رہا تھا اور آہستہ آہستہ ایک زندہ وجود میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ سارا مجمع دم بخود تھا۔ خود سردار شمشاد اور قبیلے کا جادوگر خلخال بھی حیران و پریشان تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ مجسمہ دھیرے دھیرے انسانی حیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اشتہار دیوی! اچانک خلخال نے نعرہ لگایا اور مجسمے کے سامنے گر پڑا۔ مجسمے کے عقب سے جیسے سفید دودیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سمانیہ بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک خلخال چلایا، خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حرکت کر! وہ میرے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لنگ دڑنگ شخص ہاتھ میں بڑی سی تلوار لیے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ خنجر پکڑے میرا ہاتھ فضا میں معلق تھا اور خنجر کی سیدھ میں سمانیہ کی گردن تھی۔ قربانی دو! خلخال اذیانی انداز میں چلایا۔ پتہ نہیں اس کی آواز میں کیسا سحر تھا کہ میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ میں نے اپنا ہاتھ تیزی سے جھکایا۔ زندگی بچانے کی فطری غفلت کے تحت سمانیہ بے ساختہ مچل کے پیچھے ہو گئی۔ اسی لمحے بادلوں کی گرج تیز ہو گئی۔ دیوی کسی بھی لمحے مکمل طور پر انسانی شباہت میں آنے والی تھی۔ خلخال بھاگتے ہوئے آیا اور تیزی سے سمانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن میرے خنجر کی سیدھ میں کی۔ پھر اچانک مریسی جو خاموش کھڑا تھا نیچے جھکا اور کسی مینڈے کی طرح دوڑتا ہوا مجھ سے ٹکرایا۔ میرا ہاتھ چوک گیا۔ خنجر کا وار پوری شدت سے خلخال کے پیٹ پر پڑا اور اس میں گھپ سے گھس گیا۔ میرے عقب سے تلوار کی چمک لہرائی اور میں جو مریسی کی جھٹکے کی وجہ سے لڑکھڑا گیا تھا، جھک گیا۔ تلوار کا وار پوری قوت سے خلخال کی گردن پر پڑا اور اس کی گردن لٹکتی ہوئی دیوی کے قدموں میں جا گری۔ یہ سب چند لمحوں میں ہو گیا، یوں جیسے اچانک کسی نے تمام کھیل پلٹ کے رکھ دیا ہو۔ سارا مجمع حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سردار شمشاد کی پھٹی پھٹی نگاہیں خلخال کے تڑپتے ہوئے بے سر کے دھڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک جیسے دودیا روشنی بڑھ گئی۔ میں نے دیوی کی طرف دیکھا، وہ مبہوت سارا گیا۔ کیا حسن کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا نسوانیت کی تشریح ہو سکتی ہے؟ کیا دلکشی کے لیے کوئی ایسا لفظ تراشا جا سکتا ہے جو اس حسن کی دیوی کی شایانہ شان ہو، جس کے سامنے لفظ بے تاثر، سماعتیں بنجر اور نطق اپنا کلام بھول جائے، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ زندہ جل مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے قدموں میں اپنا زندہ دل اور چمکتی آنکھوں کو تلووں کی مالش کے لیے پیش کرتے ہیں؟ وہ دیوی اشتیاق اپنے حسن کی آپ ہی تفصیل تھی۔ وہ ماکامل، معجبین، دلکش، دل آویز میرے سامنے تھی۔ اس کے بدن سے دودیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے دراز خمدار پلکوں میں دنیا کی حقیقتوں کا حساب تھا۔ اس کے شگرفی ہونٹوں کے عقب سے چاند سے سفید ہموار داغ، اس کے رخسار کی ملاحت، اس کی پتلی صحرائی دار گردن جس میں سفید اور سیاہ موتیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی۔ سارا مجمع زمین بوس ہو گیا۔ اس کے حسن کی تاب لانے کی کسی میں مجال نہیں تھی۔ حسن کی جو تصویر کوئی انسانی دل، کوئی انسانی احساس اگر اپنے جذبے کے قلم سے کھینچ سکتا ہے تو دیوی اشتیاق کا حسن ہر تعریف پر مکمل اترتا تھا۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ مریسی گھٹنوں کے بل گرا ہوا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ سمانیہ بھی دیوی اشتیاق کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ دیوی یک لخت ہماری طرف بڑھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چل نہیں رہی بلکہ فضا میں تیر رہی ہو۔ اس کے پیروں کے نیچے دودیا غبار تھا، جیسے وہ چاند کی سفید روشنی میں نہائی ہو۔ اس کے شگرفی ہونٹوں پر بے پناہ دل آویز مسکراہٹ تھی۔ اچانک جیسے فضا میں ایک تیرتا ہوا
ایک تخت دیوی کے پیروں پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ بڑی تمکنت سے اس پر بیٹھے۔ اس کی سیاہ زلفوں نے کوڑا کرا اور اس کی پشت پر پھیل گیا۔ اس نے پہلو بدلا اور تخت کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایک زانوں پر دوسرا زانو رکھا۔ اس کے خوبصورت لبادے نے اس کی دلکشی پنڈلیوں کو ڈھانپ دیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے میری جانب دیکھا۔ اچانک تخت کا نچلا حصہ جس پر اس نے پاؤں دھرے ہوئے تھے دراز ہو گیا اور میرے نزدیک آ کے ٹھہر گیا۔ آ جاؤ، اس کے گلاب ہونٹوں سے جیسے نگرے گھنٹیاں بج اٹھیں۔ لوچدار آواز، بے حد مسرور کن، جیسے آواز نہ ہو مقناطیس ہو جو اپنی زبردست طاقت سے اپنے اور کھینچ لے۔ میں جیسے فضا میں اپنی جگہ سے بلند ہوا اس تخت پر پہنچ گیا۔ آؤ، اس نے تبسم آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اچانک کسی نے آواز دی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میری محویت کا عالم ٹوٹ گیا۔ شہزادے، میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ سمانیہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ، دیوی نے کہا۔ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں سمانیہ کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ دیوی اختیار کا حکم ہے، اس نے مسکرا کے کہا، لیکن اس کے انداز میں تحکم واضح تھا۔ میں اپنی ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے جواب دیا۔ سمانیہ میرے ساتھ رہے گی اور مریسی جس نے میری جان بچائی، اس کے بغیر میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس نے مسکرا کے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم کی بیجیاں تڑپ رہی تھیں۔ وہ بھی آ جائیں گے، اس نے اشارہ کیا۔ نہ جانے کہاں سے ایک اور تخت نمودار ہو گیا اور مریسی کے پاس ٹھہر گیا۔ مریسی نے جلتی سے سہارا دیکھ کے سمانیہ کو کھڑا کیا اور پھر تخت پر چڑھ کر اس کا ہاتھ اوپر کھینچ لیا۔ دیوی نے غور سے پہلے ان دونوں کو اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس نے اپنا رخ پھیرا۔ ہمارے تخت جیسے فضا میں تیر رہے تھے۔ میں نے بے حد مطمئن ہو کر سمانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون تھی۔ مریسی تخت پر گھٹنے سکیڑے بل سرین پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار شمشانک اور اس کا قبیلہ جیسے ہم سے دور ہو جا رہے تھے۔ ہم فضا میں بلند ہو رہے تھے۔ میں نے پلٹ کے دیوی کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ دیوی موجود نہیں تھی اور ہمارے تخت فضا میں بلند ہوتے ہوئے تیزی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ دیوی اشتعال کے محل کی طرف یا پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تخت کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ہوا کے دباؤ سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بھینج لیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مریسی اور سمانیہ کی کیا کیفیت تھی، لیکن وہ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنی دیر سفر جاری رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز اڑا جا رہا ہے۔ چاروں طرف سے شوں شوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ہم ہوا کے جھپڑوں کے درمیان سے گزر رہے ہوں۔ کافی دیر بعد تخت کی رفتار کم ہوئی اور وہ ایک جگہ جا کے ٹھہر گیا۔ یہ ایک بے حد وسیع و عریض باغ تھا۔ انتہائی نفاست سے تراشی ہوئی گھاس، پھولوں کے قطعات، بڑے بڑے درخت اور جگہ جگہ بلند ہوتے ہوئے فوارے۔ ارے، میں نے آواز پہ پلٹ کے دیکھا۔ مریسی میرے عقب میں کھڑا تھا۔ کتنا خوبصورت اور حسین منظر ہے۔ سمانیہ بھی چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ میری طرف بڑھ آئی اور نرمی سے مجھے مخاطب کیا، شہزادے، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بھولے نہیں۔ میں کیسے بھول سکتا تھا تمہیں؟ تم میری ذمہ داری ہو۔ پھر میں نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ دیوی کا محل ہو سکتا ہے، یقیناً وہ ہمیں اپنے ساتھ لے آئی ہے، مریسی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بشاشت در آئی تھی۔ اے ارزدائی، تم یقیناً مجھے اپنی دنیا میں پہنچا دو گے۔ دیوتا جھوٹ نہیں بولتے، ان کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آج ہم دیوی کے محل میں ہیں، ہمارے جانے کے راستے کھل گئے ہیں۔ کہاں جانے کے راستے؟ سمانیہ حیرت سے پوچھا۔ یہ بے وقت کی راگنی بند کرو، میں نے مریسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ اس کے انداز سے بے تکلفی ٹپک رہی تھی۔ مریسی، کیا تمہیں گفتگو کے آداب نہیں آتے؟ تم شہزادے کی بات کاٹنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہو؟ سمانیہ نے مریسی کو ناگوارگی سے ٹوکا۔ مریسی نے اسے دیکھا اور پھر معذرت طلب لہجے میں بولا، مجھے معاف کرنا، میں بے تکلفی میں اگر کوئی گستاخی کر بیٹھوں۔ میرا مقصد ہرگز بھی بادشاہ سلامت کی توہین نہیں ہوتا۔ میں خاموش رہا تو وہ پھر کہنے لگا، کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر جائزہ لیں؟ آخر ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ عقب میں دیکھو، ہماری سواریاں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ ہم نے چونک کے دیکھا، واقعی دونوں تخت اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ بے حد طویل و عریض باغ تھی۔ ایک چیز میں نے خاص طور پر محسوس کی، تمام جگہ تراشیدہ گھاس سے پر تھی، حتیٰ کہ بڑے بڑے گھنے تناور درختوں کے نیچے بھی گھاس پوری طرح شاداب تھی۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے، لیکن باغ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دائیں بائیں ہر طرف باغ ہی باغ تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ سمانیہ نے کہا۔ یہ دیوی کا محل ہے، اس کے شان شان ہی ہوگا، مریسی نے کہا۔ دیوی دیوتا معمولی چیزیں تخلیق نہیں کرتے، اور دیوی اشتہار کو دیوتاؤں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اور اتنا حسین دلکش بنایا ہے کہ خود اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اس سے متعلق ہر چیز بے حد شاندار، دلکش اور
تحیر امیز ہوگی۔ وہ دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، ثمانیہ نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک تو چل چل کے بھوک بھی لگ گئی ہے اور دوسرے کہیں کوئی آرام دہ جگہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کاش اس وقت اربانہ کا لذیذہ گوشت، رس بھرے انگور میسر آ جاتے، مریسی نے کہا۔ دیوی کا ہمارا نہیں تو اپنے خاص مہمان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تو بس باغات، پودوں، فواروں اور پرندوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں خاموش ہی رہا۔ بولنے کا کیا فائدہ تھا؟ دیوی ہمیں لائے تھے تو خود ہی دیر یا سویر جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ میں خاموشی سے ایک روز کی چھوٹی سی منڈیر پر بیٹھ گیا کہ اچانک ثمانیہ کی تحیر آواز بلند ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ انگلی سے ایک سفید عمارت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ مریسی اٹھ بیٹھا اور حیرت بھری نگاہوں سے سفید عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی حیران تھا۔ ذرا دیر پہلے یہاں کسی عمارت کا وجود تک نہیں تھا۔ یہ سفید رنگ کی عمارت جیسے اچانک زمین سے اگ آئی تھی۔ ہمیں عمارت کے اندر چلنا چاہیے، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً اس عمارت کا زور اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اس کا رخ کریں۔ صحیح کہا شہزادے، ثمانیہ نے کہا اور میرے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ عمارت کا نقشین دروازہ بند تھا۔ مریسی نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو بڑی آسانی سے کھل گیا، یوں جیسے انگلی کے اشارے پر حرکت کر رہا ہو۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ چاروں طرف 12 دری جیسا کاریڈور تھا، درمیان میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر بھی چاروں طرف محراب نما 12 دری بنی ہوئی تھی۔ چھت سے خوبصورت فانوس لٹک رہے تھے، بڑی بڑی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں دائرہوئی نشست تھی جس میں قیمتی شانشین لگے ہوئے تھے، جن کے آگے شیشے کی نفیس تپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر میز پر تازہ پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ ماحول میں ایک نرم سی خنکی تھی۔ ایک طرف ایک بند محراب تھی جس پر میں جارجٹ کے کئی رنگوں کے محرابی پردے تھے۔ ادھر کیا ہے؟ مریسی نے تیزی سے کہا اور اس طرف بڑھ گیا۔ پھر چاندی لمحوں میں اس کی حیرت بھر آواز آئی۔ دیوتا رحم کریں، ادھر آؤ جلدی۔ اس کی آواز میں جیسے ہذیانی کیفیت تھی۔ ہم دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر رکے۔ ہمارے سامنے ایک طویل میز موجود تھی جس پر انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے اور اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں بھوک پر قابو نہ پا سکوں گا، مجھے اجازت دیں شہزادے، مریسی نے کہا اور دوڑ کر میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور کباب میں سے گوشت اٹھا کر اپنی پلیٹ میں بھرنے لگا۔ آہ، اربانہ کا لذیذ گوشت، گبیل کے پارچے، بھنی ہوئی مرغابیں، وہ بولتا جا رہا تھا اور بتابی سے کھاتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھیے، رس بھرے انگور، دیوتاؤں کی قسم اتنے شاندار اور رسیلے انگور پوری جل پریشا میں نہ ہوں گے، ہو بھی نہیں سکتے، بھلا وہ کوئی دیوی کا محل ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو ثمانیہ نے ایک تشت میں میرے ہاتھ دھلوائے، پھر پلیٹ میں کھانا نکال کر میرے سامنے رکھا اور بولی، شروع کیجیے، تم بھی بیٹھو اور شروع کرو، تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ مجھے خیال آیا، ثمانیہ نے کہا تھا کہ مجھے بےحد تھکن ہو رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اور مریسی نے اربانہ کی لذیذ گوشت اور رسیلے انگوروں کا ذکر کیا تھا، اور پھر چند منٹوں میں یہ محل نمودار ہو گیا تھا، اور اس میں جو کھانے کے لوازمات تھے وہ عین خواہشات کے مطابق تھے۔ تو کیا یہ جگہ اسماریہ والوں کی ہے؟ میرے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا اور میں کھاتے کھاتے رک گیا۔ آپ ٹھہر کیوں گئے؟ ثمانیہ نے پوچھا۔ یہ سب تو جیسے ہمارے خیال کا اظہار ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، دیوتاؤں کے لیے بھلا کیا مشکل، وہ تو ہر ایک کی آرزوؤں کو جانتے ہیں، وہ ان کی آن میں اشیاء کی تخلیق پر قادر ہیں۔ ثمانیہ کے لہجے میں بے حد عقیدت تھی، وہ دیوی دیوتاؤں کی طاقتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں نے کھانا ختم کیا، چند دانے رسیلے انگور کے لیے اور اٹھ کر بیرونی حصے میں موجود نشست پر بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر میں ثمانیہ آ گیا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ شہزادے، آپ کی پسندیدہ کافی، اس نے ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کافی اور یہاں؟ میں نے حیرت سے ہنس کر کہا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مریسی کی خواہشات کا احترام کیا جائے اور آپ کی پسند کو نظر انداز کیا جائے؟ آپ کے دم ہی سے تو سب ہے ہمارے لیے۔ ثمانیہ کے لہجے میں بے حد احترام اور محبت تھی۔ یہاں خوابگاہ موجود ہے، آپ کافی پی کے آرام کر سکتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، میرے خیال میں تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، تم بھی مجھے بے حد تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہو۔ جی بہتر، ثمانیہ نے کہا اور پلٹ گئی۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کافی ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ اس طرف تھا جدھر ثمانیہ نے اشارہ کیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر داخل ہو گیا۔ بے حد خوبصورت اور ساز و سامان سے آراستہ خوابگاہ تھی۔ گدا اتنا نرم تھا کہ میرے جسم کی ساکھ کی مناسبت سے ڈل گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے
میں ہوا بھری کسی نرم و نازک سیج پر دراز ہوں۔ بستر میں عجیب سی خنکی، عجیب سی حرارت تھی۔ مجھے پیروں میں ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ تو چند ہی لمحوں میں وہاں جیسے حرارت سی پیدا ہو گئی اور خوشگوار سردی نے میرے پیروں کو ٹھنڈ دور کر دی۔ عجیب سا بستر تھا۔ میں جس طرف کروٹ بدلتا وہ خم لے لیتا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا بدن پھولوں کی طرح ہلکا ہو رہا ہے۔ یوں ہمیں چند ہی لمحوں میں بے خبر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں اٹھ کر غسل خانے گیا۔ پانی کے حوض لبالب بھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف کچھ لباس رکھے ہوئے تھے۔ حوض بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ اس میں تیرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک تیرتا رہا، پھر باہر آ گیا اور سفید رنگ کا ایک لبادہ اٹھا کر پہن لیا۔ میں خوابگاہ سے باہر نکلا۔ سمانیہ مریسی، میں نے کئی آوازیں دی لیکن وہ دونوں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ کدھر چلے گئے دونوں؟ میں نے سوچا، پھر عمارت کے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ اوپر منزل میں بھی 10-12 بڑے بڑے کمرے تھے، سب دلکش قیمتی سامان سے آراستہ تھے، لیکن مریسی اور سمانیہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ میں اسی ادیر پان میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ باغ میں ان دونوں کو ڈھونڈا، آوازیں دی لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں ایک گہری سانس لے کے عمارت کے باہر ایک پتھر کی بینچ پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمانیہ اور مریسی اس اجنبی جگہ سے بغیر بتائے نہیں جا سکتے، تو پھر یقیناً انہیں لے جایا گیا ہے، مگر کہاں؟ میں نے سوچا، آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اچانک مجھے خیال آیا، کیا دیوی نے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے یا پھر انہیں قیدی بنا لیا گیا؟ وہ تو انہیں میرے کہنے پر لائی تھی۔ دیوی کا خیال آتی مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا، وہ بلند و بالا 10 مجسمہ، پھر ان 7 خوبرو جوانوں کی قربانی، کس شوق اور بتابی سے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اور دیوی کے سنگی مجسمے کو اپنے سرخ لہو سے نہلا دیا تھا، اور پھر دیوی جیسے سنگی مجسمے کو توڑتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ دیوی، میں نے زیر لب دہرایا۔ میرے سامنے جیسے دیوی کا سراپا لہرانے لگا۔ اس کی سیاہ زلفیں، نشیلی آنکھیں، بیٹھنے کا انداز، اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سفید چاندنی جیسے روشنی، وہ ایسی تھی کہ جو ایک بار دیکھ لے دوسری بار دیکھنے کی ہوس میں خود کو کاٹ لے، نوچ لے، تباہ کر لے۔ اس کے عشق کی آگ میں قلب و ذہنی سوختہ نہیں ہوتے تھے، اس کی دیوانے خود کو ہی آگ پر جلا لیتے تھے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی چاہت، کیسی دیوانگی ہے! دیوانگی نہ ہو تو عشق کیسا؟ نفع نقصان تو فرزانوں کا کام ہے، کسی نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ میں نے چونک کے ادھر دیکھا، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ شام کا ملگجا اندھیرا نظر کو تاریکی کی گرفت میں لینے لگا تھا۔ جس کو سوچتے ہو، اس نے کہا۔ میں نے غور کیا، وہ آواز نہیں تھی جو مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس آواز میں بے پناہ لوچ اور جذب کرنے والی کیفیت تھی۔ یہ آواز دلکش ضرور تھی، لیکن دیوی کی آواز کا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ میں پہچانتا ہوں دیوی کی آواز کو، تم دیوی نہیں ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں دیوی ہوں؟ تو پھر ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے ذرا کی۔ میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ جس کو سوچتے ہو۔ اچھا، تو یہاں اپنے خیالات بھی پوشیدہ نہیں رکھے جا سکتے؟ عشق کی حرارت میں سب جل جاتا ہے، ہر پردہ اٹھ جاتا ہے، حجابات خاکستر ہو جاتے ہیں، جب دل بھی اپنا نہیں رہتا، دماغ اس کا ہو جاتا ہے، خیال اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر پردہ کس سے؟ اس کی بات میں دلیلیں تھیں، ہر دلیل اپنی جگہ وزن رکھتی تھی۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں فضاؤں میں ادھر ادھر منہ گھما گھما کے باتیں نہیں کرتا، اگر میں سامنے نہ آؤں، اس نے کہا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، میں نے جواب دیا۔ اچانک جیسے ایک بیزاری میرے اوپر طاری ہو گئی اور میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے ارے، آواز نے کہا، ناراض نہ ہو، ناراض ان سے ہوتے ہیں جن کو راضی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بدستور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، ٹھہریں تو صحیح۔ اس کی آواز سنائی دی۔ اچانک یوں لگا جیسے کوئی ہوا سی میرے نزدیک سے گزری ہو۔ میں ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے مہین سا پردہ سرکایا۔ پردے کی اوٹ سے اس کا نصف چہرہ بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کی طرح طلوع ہوا۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اب تو دیکھ کے بات کیجیے، وہ دھیرے سے بولی۔ تم سامنے تو آؤ، میں نے سنبھل کے کہا۔ اور وہ سامنے آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔